جی محمد نعمان صاحب ہمیں سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سر اس روایت سے متعلق ذرا وضاحت کر دیجئے جس میں ذکر ہے کہ خواتین کو سورہ یوسف کا تعلیم نہ دی جائے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ محمد نعمان صاحب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تو کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی فرمایا ہو کہ خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو۔ یہ جو پرٹیکولر روایت ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اور کافی کتاب کی یہ روایت ہے، اہل تشیع کے نزدیک کافی معتبر یہ کتاب ہے، اور لیکن بہرحال یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ خود اہل تشیع کے بہت سے محققین اہل علم ہیں جو اس روایت کو حضرت علی سے جو منسوب ہے اس کو ضعیف ہی کہتے ہیں، اس کے اندر انقطاع کی، ارسال کی وہ علت نکالتے ہیں، لہذا اہل تشیع کے بھی کئی محققین اس روایت کو قبول نہیں کرتے، اور اہل سنت کا جو منہج، جو پیٹرن ہے کسی بھی روایت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بڑا نرالا ہے۔ وہ وہی اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے تمام متقین کے لیے، اس میں مرد بھی داخل ہیں، خواتین بھی داخل ہیں، اور قرآن کا اطلاق کامل شروع سے لے کے آخر تک پوری ہر صورت کو شامل ہے، ہر آیت کو شامل ہے۔ لہذا جب قرآن ذکر کر رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے قرآن پاک پوری کی پوری ہدایت ہے، تو ہم اس میں سے کسی بھی اب کچی بات کے ذریعے سے بعد میں آنے والی باتوں یا روایات کی بنیاد پر ہم تخصیص تو نہیں کر سکتے تھے کہ خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم دینا بالکل حرام ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی باتیں ہوتی ہیں، اور دین اسلام کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، مستدرک حاکم کی روایت ہے، لیکن وہ بھی جھوٹی روایت ہے، کئی محققین نے اس کو جھوٹی قرار دیا ہے، جیسے محدث ذہبی کو اگر آپ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ خواتین کو لکھنا نہ سکھاؤ، تو یہ جو روایت ہے خواتین کو سورہ یوسف نہ سکھاؤ، بالکل اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، صحابہ اکرام کو اگر ہم دیکھیں جو ان سے مضبوط اور زیادہ اچھی سند سے باتیں آئی ہیں، اس کے اندر خواتین بھی سورہ یوسف سنتی بھی تھی، صحابہ ان کے سامنے تلاوت بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ پڑھتی بھی تھیں۔ جیسے امام بخاری اس روایت کو لایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جس وقت آزمائش آئی تھی، لوگوں نے بری باتیں کرنے لگ گئیں، تو آپ نے پھر ذکر کیا کہ اللہ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو ہم بھی ایک اچھا صبر ہی رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کا پھل دے گا۔ سورہ یوسف ہی کی تلاوت کی تھی، تو اگر سورہ یوسف کی تعلیم خواتین کو منع ہوتی تو یہاں بیان کر دیا جاتا کہ آپ سورہ یوسف کہاں سے پڑھ رہی ہیں، کہ یہ تو شاید آپ کی تعلیم ہی جائز نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی باتیں۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ دیکھیں، مصنف عبدالرزاق دیکھیں، حضرت عمر فاروق، موطا امام مالک میں بھی ہے، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، وہ عام طور پہ فجر کی نماز میں کثرت سے سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے، اور کئی صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں سورہ یوسف یاد ہی ہوئی تھی کثرت کے ساتھ، جو یہ ہمارے ائمہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے وہ سن سن کے ہمیں حفظ ہو گئی تھی، یاد ہو گئی تھی۔ خواتین بھی جماعت میں شامل ہوا کرتی تھیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی باتیں۔ اور دوسرا، ہم تحقیقی نظر سے اگر دیکھیں، بائی دا وے سورہ یوسف میں ایسا ہے کیا جو خواتین کو تعلیم دینے میں کوئی ممانعت ہے؟ خدا کے واسطے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کا ہی بیان ہو رہا ہے، یعنی جو واقعہ بھی ذکر ہے، جس واقعے کی طرح خاص طور پہ نشاندہی کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ خواتین کو اس کی تعلیم نہ دو، اس واقعے میں کیا ذکر ہے کہ ایک خاتون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن موقع ہونے کے باوجود، جوانی ہونے کے باوجود، اللہ کی ہر نعمت ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی میں بھی اس رب کو نہیں بھولتے، فرماتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس جرم اس کی سزا بھی آپ کو ملتی ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جیل کی سزا مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ جس کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں تو عصمت بیان ہو رہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا پیار ہو، اللہ کی محبت ہو، سچا خدا کا خوف ہو، آخرت پر ایمان لانے والا ہے، وہ تنہائی کے اندر بھی اگر اس کو گناہ کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ کی طرف اس متوجہ ہوتا ہے، شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ سورہ یوسف میں یہ تو ہماری تربیت ہے کہ آج دیکھو شہوت پر جو ایک مادہ ہے انسان کے اندر، یہ ایسا فطری مادہ ہے، نہ اس سے کوئی مرد خالی ہے نہ اس سے کوئی عورت خالی ہے، تو اس کی تربیت ضروری تھی۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں وہ تنہائی کے اندر بھی غلط کام کرتے ہوئے ان کو رب یاد آتا ہے، اور اچھا اور مضبوط مومن وہی ہے۔ دیکھیے گا جلوت کے اندر ہمارا رویہ الگ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے خلوت کے اندر، ہم بہت سے کام ایسے ہیں جو جلوت میں نہیں کرتے ہیں جب لوگ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں بہت سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم جلوت میں نہ کر پائیں۔ تو جس وقت انسان جلوت میں بھی اپنے رب کو نہ بھولے اور خلوت میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، یہ اس وقت ایمان کا ایک کامل درجہ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ یوسف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے خواتین کو سکھانا یا ان کو تعلیم دینا، تربیت دینا ہمارے دین نے کو حرام رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو روایات ہیں یہ حضرت علی سے منسوب رضی اللہ تعالیٰ جو روایت، اگر یہ صحیح سند سے بھی آ جاتی ہم جب بھی آبجیکشن کر دیتے کہ قرآن کے خلاف،
حالانکہ یہ سند اس کی بہرحال بہت سے محققین ہیں اہل تشیع کے جنہوں نے خود کہا کہ مرسل روایت ہے، یعقوب اس کے اندر راوی ہے، اس کی ملاقات حضرت علی سے ہے ہی نہیں، تو سند میں اعتراض کر کے انہوں نے اس روایت کو منقطع اور مرسل روایت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ پورا قرآن پڑھنا جائز ہے، پورے قرآن سے ہدایت لینا جائز ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اگر کسی کے دل میں خباثت بھری ہے، اسی خبیث نظر سے وہ اگر قرآن کو پڑھے گا تو اب وہ چاہے سورہ یوسف پڑھے یا سورہ بقرہ پڑھے یا پورا قرآن پڑھ لے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو وہ اپنے دل کی خباثت ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں کہ عورت ہے تو فلاں چیز نہ پڑھے، مرد ہے تو فلاں چیز نہ پڑھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔